راجہ فاروق حیدر صاحب سے متعدد بار ملاقاتیں کی، ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ جناب والا میں امیدوار تو ہوں ٹکٹ کا، لیکن میں اس حد تک امیدوار نہیں ہوں کہ آپ خواہ مجھے ٹکٹ جاری کریں۔ میرے آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ حلقے میں تشریف لائیں، ناراض لوگوں کو راضی کریں، ان کو اعتماد میں لیں اور اس کے بعد ٹکٹ کا فیصلہ کریں۔ اگر آپ حلقے میں آئیں گے، وہاں پہ لوگوں کو اعتماد میں لیں گے، ان کو راضی کر کے جو فیصلہ آپ کریں گے وہ فیصلہ میں من و عن تسلیم کروں گا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نا، اس کے بعد مجبوراً میں نے پھر اپنے لوگوں سے مشاورت کی، ان کی رائے کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق اس مشکل حالات میں جناب طارق فاروق صاحب جب میرے والد محترم ICU میں شفٹ تھے، میں نے اس حالات میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ایک ایسے حلقے سے جہاں پہ آج تک کوئی آزاد امیدوار 1200 سے اوپر ووٹ نہ حاصل کر سکا، میں نے اس حلقے سے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اور ایسے حلقے سے جہاں پہ یہ حلقہ ہمیشہ فضا کے ساتھ چلتا ہے، یہاں پہ کبھی کوئی MLA آج تک اپوزیشن بینچز پہ نہیں بیٹھا، ہمیشہ حکومت میں جاتا ہے۔ میں نے اس حلقے میں آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور ان لوگوں کی محبت سے، ان لوگوں کے تعاون سے میں نے 2 ماہ کی قلیل مدت کی کمپین کے بعد 6000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ جناب صدر، اگر اس وقت یہ فیصلہ نہ ہوتا، اگر میں الیکشن لڑنے کا اعلان نہ کرتا، تو میرے ساتھ چلنے والے میجارٹی لوگ یہ جماعت سے مایوس ہو کر دیگر جماعتوں میں چلے جاتے۔ میں نے ان لوگوں کی بات سنی، ان کی رائے پہ عمل کر کے جماعت میں شامل ہوا۔ آج کے دن جناب صدر، آج کا دن یہ کوئی شمولتی پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی شمولتی جلسہ نہیں ہے۔ آج کے دن ہم اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تجدید عہد کر رہے ہیں۔ آج کے دن ایک وعدہ ہم آپ سے کریں گے اور ایک وعدہ ہم آپ سے لیں گے بھی۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس جماعت کی مضبوطی کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے۔ اس جماعت کے لیے ہم اپنا خون، پسینہ، پیسہ، وقت، ہر چیز صرف کریں گے اور انشاءاللہ اس جماعت کو واپس 2016 والی بلندیوں پہ لے کے جائیں گے۔ لیکن آپ کو بھی یہ وعدہ ہم سے کرنا پڑے گا۔ جناب شاہ غلام قادر صاحب، جناب مشتاق مناز صاحب، جناب چودھری طارق فاروق صاحب، ایک وعدہ آج آپ ہمارے لوگوں سے کر کے جائیں گے کہ آپ ہمیشہ کارکنوں کی رائے کو احترام دیں گے، کارکنوں کی عزت و احترام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کارکنوں کی ایک آواز پہ لبیک رہیں گے، کارکنوں کے لیے آپ کے دروازے ہم وقت کھلے رہیں گے اور جماعت کے فیصلے میرٹ اور انصاف پہ مبنی ہوں گے۔ اور اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو آج یقین سے یہ دعوے سے بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان 6 سیٹوں کو ہم واپس 36 پہ لے کے جائیں گے۔ تب نام لگا ہے پر دل جب میرے بھائیوں اور دوستوں، جب سے ہم نے یہ جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کیا، ایک حلقے میں ایسی فضا پیدا کی گئی اور ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے اوپر سے کوئی ایلین آ رہا ہے اور اس حلقے میں آ کے مسلط ہو رہا ہے اور جو پہلے کے یہاں پہ موجود ہیں انہیں جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ اور ایسی باتیں کی گئی کہ جو آپ جماعت میں آ رہے ہیں ان کو پچھلی صفوں پہ بٹھایا جائے، ان کو 10 سال 15 سال کام کرایا جائے۔ جناب صدر، میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جس گھرانے نے 1985 سے لے کر 2021 تک پہلے مسلم کانفرنس کے ساتھ، پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کی۔ جناب صدر، جب 1985 میں پہلا جلسہ اس مقام پہ ہوا، سردار تیون صاحب، جناب سردار سکندر صاحب یہاں پہ تشریف لائے، تب بھی اس جلسے کا انتظام و انصرام میرے گھر سے ہوا تھا۔ اس کے بعد جناب صدر، ہم سیسا پلائی دیوار کی مانند راجہ نثار صاحب کے ساتھ ہر وقت ہر میدان میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل رہے۔ جناب صدر، میرا گھر 1985 سے لے کر 2016 تک مسلم کانفرنس کا
سال پہلے اور پھر مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ بنا رہا. میرے والد محترم خان اقبال سکندر خان صاحب 1990 میں پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ کونسلر بنے, 1983 میں ڈسٹرکٹ کونسلر بنے, 1991 میں وہ چیئرمین ضلع کونسل بنے. اس کے باوجود انہیں اس کے بعد نہ کوئی عہدے کا لالچ کیا, نہ کبھی کسی سیٹ کا لالچ کیا, نہ کبھی کسی ٹکٹ کا لالچ کیا, بلکہ جماعت کے ساتھ ہر وقت انہیں شانہ بشانہ اپنے ذات کو پیچھے کر کے راجہ انصار صاحب کے لیے کام کرتے گئے. لیکن آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ نئے آ رہے ہیں جماعت میں, کہیں باہر سے آ رہے ہیں اور پچھلی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ جائیں. جناب صدر, ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی ذات کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, مجھے کسی عہدے کا لالچ نہیں, مجھے کسی ٹکٹ کا لالچ نہیں, نہ میں یہ جلسے جلوسوں کا ماتی ہوں, نہ مجھے شوق ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کا. میں آخری صفوں پہ بیٹھنے والا شخص ہوں. میں ایک کارکن بن کے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے دن رات ایک کروں گا, نہ میں آپ سے کوئی اور مطالبہ کروں گا. خرچہ آیا ہر اپنے تب نہ میں اپنی ذات کے لیے آپ سے کوئی مطالبہ کروں گا, نہ اپنے خاندان کے لیے آپ سے کوئی مطالبہ کروں گا. میرا صرف ایک مطالبہ ہے, وہ ان کارکنوں کی عزت و نفس کا مطالبہ ہے کہ آپ سوچ میں ہے بیدار بنا, لوگ ایسا کریں گے. آج آپ یہ وعدہ کر کے جائیں گے کہ وہ کارکنوں کی رائے اور منشا کے مطابق ہوگا. جناب مشتاق مناز صاحب یہاں پہ موجود ہیں. جناب مشتاق مناز صاحب کارکن جماعت کے اندر اپنے کام سے جانا چاہتا ہے. میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف نے آپ کا انتخاب آپ کے کام پہ کیا. جناب شاہ غلام قادر صاحب اگر صدر کے عہدے پہ فائز ہیں تو وہ اپنی کام کی وجہ سے فائز ہیں. جناب طارق فاروق صاحب اگر اس عہدے پہ فائز ہیں تو وہ اپنی کام کی وجہ سے فائز ہیں. یہ جناب شاہ غلام قادر صاحب کسی بڑی برادری کے نہیں تھے. جناب طارق فاروق صاحب کو یہ عہدہ کسی منسٹر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں ملا, بلکہ اپنی کام کی وجہ سے ملا. اور کل میں آپ کو آج یہ وعدہ بھی کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں, 4 سال کے بعد میں اسی صورت آپ کے پاس آؤں گا ٹکٹ کی درخواست لے کے, اگر میرا کام کسی دوسرے کارکن سے زیادہ ہوا. اور میں آپ کو وعدہ بھی کرتا ہوں, میں قائدین مسلم لیگ نون میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں, اگر میرا کام, میری جدوجہد جماعت کے لیے کسی بھی کارکن یا کسی بھی لیڈر سے کم ہوئی تو میں اس کارکن کی درخواست لے کے اس کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. پھر آپ فیصلہ میں کر دیجیے. اور میں آج اس اسٹیج کی وساطت سے دعوت بھی دیتا ہوں تمام میرے بھائیوں کو, دوستوں کو جو پہلے سے باضابطہ جماعت میں موجود ہیں, اور ایک درخواست بھی کرتا ہوں, اپنا دل بھی بڑا کریں, اپنے دماغ بھی کھولیں. اسی میں اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے. اگر اتحاد اور اتفاق سے ہم آگے چلیں گے تو یقین جانیں نہ صرف بلدیاتی انتخاب میں تمام یونین کو سل پاکستان مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی, بلکہ 2026 کے الیکشن میں یہ حلقہ کھریٹا وہ حلقہ ہوگا جو آزاد کشمیر میں سب سے بڑی لیڈ دے کے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو سر دے. کوئی اور نہیں بس تقدیر کا دھارا پہ ہمیں اپنی ذات کو پیچھے کرنا پڑے گا. جناب والا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جماعت کا کارکن بن کے کام کروں گا اس جماعت کے لیے. میں باقی جو میرے امیدوار بھائی ہیں یا صاحب ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آئیں کارکن بن کے جماعت کے لیے کام کریں. وہ ایک شعر ہے نا کہ مٹا دے اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا ہاتھ میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ میں کرتے کرتے اپنی ذات کی حد تک جب بات آتی ہے تو کئی جماعتیں تباہ ہو گئی. ہمارے سامنے لبریشن لیگ کی مثال موجود ہے, ہمارے سامنے مسلم کانفرنس کی مثال موجود ہے. اس کی تنزلی کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اور خود ہی تھی. اگر ہم میں سے نہیں نکلیں گے, ایک پاکستان کی جماعت ہے, اس کا بھی ایک قائد اپنی بات میں سے شروع کرتا ہے اور میں پہ ختم کرتا ہے. اس کا حال دیکھے کہاں پہ آ کے اپنی جماعت کو کھڑا کر دیا. تو میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حکم جاری کریں کہ اپنی ذات کو ہم ختم کریں اور کارکنوں کی رائے کے مطابق ان کے کام کاج کریں. اور انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. جناب صدر, مجھے باتیں کافی سی کرنی تھی,
بھی ہلکے کے مسائل بیان کرنے تھے، لیکن مجھے علم ہے کہ وقت انتہائی کم ہے. میں چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا. میں پورے ہلکے کے مسائل تو نہیں بیان کر سکتا. یہاں پہ صفدر لطیف صاحب نے کافی باتیں کر دی. میں اس کوریٹا کی صرف بات کر کے اجازت چاہوں گا. جناب والا، یہ ضلع کوٹلی کا دوسرا بڑا تجارتی مرکز ہے کوریٹا. یہاں کی پراپرٹی کی ویلیو اسلام آباد سے بھی اوپر ہے. یہاں کی آبادی ضلع میں دوسرے نمبر پہ بڑی آبادی ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج تک یہ ٹاؤن کمیٹی ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے ہلکے، چھوٹے چھوٹے شہر میونسپل کارپوریشن بن گئے. یہاں پہ ابھی تک پراپر واٹر سپلائی سکیم نہیں آ سکی. یہاں کا سیوریج نظام درم برم ہو چکا ہے. یہاں کے آپ پی ایچ کیو کی حالت دیکھیں، یہاں کے آپ پولیس اسٹیشن کی حالت دیکھیں، یہاں کے آپ اسکولوں کی حالت دیکھیں، وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. جناب والا، اور ایک بہت ضروری اہم مسئلے پہ میں آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہوں گا. وہ مسئلہ مہاجرین کا مسئلہ ہے. یہاں پہ 1947 میں جو مہاجرین آئے، 1965 میں جو مہاجرین آئے، وہ اس وقت 5 افراد ہجرت کر کے کوریٹا آئے تھے، اور آج ان کے گھر کے 50 سے زیادہ افراد موجود ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج بھی وہ لوگ اسی 10 مرلے کے پلاٹ پہ رہ رہے ہیں. ان کے قبضے میں جگہ تو ہیں، نہ ان جگہوں پہ وہ تعمیر کر سکتے ہیں، نہ ان جگہوں پہ وہ کاشت کر سکتے ہیں. ابھی تک وہ ان جگہوں کا قبضہ محکمہ جنگلات کے پاس ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسمبلی فلور پہ یہ مسئلہ ضرور اٹھائیں، کیونکہ یہ اس پہ کام ہوتا رہا لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. میں ایک دفعہ پھر تمام جملہ قائدین پاکستان مسلم لیگ نون کا اور ان کے ساتھ آنے والے تمام مہمانان گرامی کا یہاں کوریٹا آمد پہ ویلکم بھی کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس پیغام کے ساتھ اور اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو، جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جانا حسین کے انکار کی طرح. بس